إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ ام القرآن کے اندر میم جمع کے صلہ کا موضوع چل رہا تھا، تو ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا کہ اگر میم جمع کے بعد متحرک حرف آ جائے تو اس کا اختلاف گزر چکا ہے. آج ہم نے یہ اختلاف پڑھنا ہے کہ اگر میم جمع کے بعد ساکن حرف آ جائے تو پھر قراء کا اختلاف کیا ہوگا. اس بارے میں سب سے پہلا شعر یہی ہے جہاں سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے. وَمِن دُونِ وَصْلٍ ضَمُّهَا قَبْلَ سَاكِنٍ لِكُلٍّ. وَمِن دُونِ وَصْلٍ اور صلہ کے علاوہ. یہاں وصلٍ کا معنی ہے صلہ اور دون کا معنی ہوتا ہے علاوہ، اور صلہ کے علاوہ ضمُّهَا اس میم جمع کے اوپر ضمہ ہوگا قبل ساکن جب یہ ساکن حرف سے پہلے آ جائے. لکل تمام قراء کے لیے. تو پورے قرآن مجید میں جہاں بھی میم جمع کے بعد ساکن حرف آ جائے تو وہاں میم جمع کے اوپر ضمہ پڑا جائے گا، لیکن وہاں صلہ نہیں کیا جائے گا. جس طرح کہ علیکم القتال، یہ مثال ہے. آگے وہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہیں. وبعد الہاء کسر فتح العلا، اور ہا کے بعد کسر فتح العلا. فتح العلا ابو عمرو بصری کی کنیت ہے، تو ابو عمرو بصری کا کسرہ ہوگا ہا کے بعد. تو ہا کے بعد جو ہے میم جمع ہے، تو لہذا میم جمع کے نیچے کسرہ لگا کے یہ ابو عمرو بصری کی قرات بن جائے گی. ان اشعار کو سمجھنے کے لیے ان کے آخر میں جو دو مثالیں ہیں امام شاطبی نے پیش کی ہیں، ان مثالوں کے ذریعے سے ان اشعار کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. آخر میں دو مثالیں یہ ہیں کہ کما بہم الاسباب ثم علیہم القتال. تو ان مثالوں میں ہم جب یہ قرات سمجھتے ہیں کہ وبعد الہاء کسر فتح العلا، ابو عمرو بصری کے لیے ہا کے بعد یعنی میم جمع کے اوپر کسرہ ہوگا، تو ان کی قرات بن جائے گی کما بہم الاسباب، اور اسی طرح علیہم القتال. اس قرات کے لیے ایک شرط تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ میم جمع سے پہلے ہا ہونی چاہیے، لیکن کچھ اور شرطیں بھی ہیں، ان کا تذکرہ امام شاطبی اگلے شعر میں کر رہے ہیں کہ مع الکسر قبل الہا، کہ ہا سے پہلے کسرہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ایک شرط ہے. اول یا ساکنن، یا پھر یا ساکنہ ہونی چاہیے. تو گویا کہ ہم خلاصے کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میم جمع سے پہلے ہا ہو، جمع والی ہا ہو، اور اس سے پہلے کسرہ ہو، جس طرح کہ بہم الاسباب کے اندر موجود ہے، یا پھر ہا سے پہلے یا ساکنہ ہونی چاہیے، جس طرح کہ علیہم القتال کے اندر موجود ہے. تو جب یہ تمام شرطیں پائی جائیں، یعنی ہا بھی ہو اور ہا سے پہلے کسرہ ہو،
یا پھر یا ساکنہ ہو تو اس وقت ہا کے بعد میم جمع پر ابو عمرو بصری جو ہیں وہ کسرہ پڑھتے ہیں. یہی معنی ہے وبعد الہائی کسر فتح العلا کا. وفی الوصل کسر الہاء بالضم، اور اسی طرح حالت وصل میں ہا کا جو کسرہ ہے اس کو ضمہ دے کے پڑھا ہے. کسر الہاء، ہا کا کسرہ بالضم، ضمے کے ساتھ ہوگا. شمللہ حمزہ اور کسائی کے لیے. تو حمزہ اور کسائی جو ہیں وہ انہی دو مثالوں کے اندر جو ہا کا کسرہ ہے اس کو بھی ضمہ دے دیں گے. تو میم جمع پر تو روایت حفص کے اندر پہلے ضمہ موجود تھا جس کا تذکرہ پیچھے گزرا بھی ہے پچھلے شعر کے شروع میں. تو جب ہا پر بھی ہم نے کسرہ ضمہ لگا دیا ہے تو اب حمزہ کسائی کی قرات بن جائے گی کما بہم الاسباب، اور اسی طرح علیہم القتال. تو لہذا خلاصہ کلام ان شعروں کا یہی بنتا ہے کہ میم جمع جب ساکن حرف سے پہلے آ جائے تو تمام قراء جو ہیں وہ اس میم جمع کے اوپر ضمہ پڑھتے ہیں بغیر صلے کے. لیکن جب میم جمع سے پہلے ہا ہو اور ہا سے پہلے کسرہ ہو یا پھر یا ساکنہ ہو تو وہاں پر دو قراءات ہیں. ایک ابو عمرو بصری کی قراءت ہے، ہا اور میم دونوں کے نیچے ایک کسرہ پڑھنے والی، کما بہم الاسباب ثم علیہم القتال. اور دوسری حمزہ اور کسائی کی قراءت ہے، وہ ہا اور میم دونوں کے اوپر ضمہ پڑھتے ہیں، کما بہم الاسباب ثم علیہم القتال. دوسری مثال ہے علیہم القتال. اس کے بعد آخر میں امام شاطبی یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف للکل بالکسر مکملہ، اور تو وقف کر تمام قراء کے لیے، للکلی کا معنی تمام قراء کے لیے، بالکسری کسرہ کے ساتھ، مکملہ اس حال میں کہ تو اس بحث کو مکمل کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میم جمع جو ساکن حرف سے پہلے آ رہی ہے اگر آپ نے اس میم جمع پر وقف کر لیا ہے تو اب تمام قراء جو ہیں وہ اس سے پہلے جو ہا ہے اس ہا کے نیچے کسرہ پڑھتے ہیں. اب وہ اختلاف جو میم جمع کو ساکن کے ساتھ ملا کر ہم نے پڑھا ہے وہ اختلاف ختم ہو جائے گا. لیکن یہاں شارحین ایک نقطے والی بات کی ہے، کہتے ہیں کہ پیچھے ہم نے 2-3 شعر چھوڑ کر پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ علیہم الیہم حمزۃ ولدیہم جمیعا بضم الہاء وقفا وموصلا. تو اگر ان 3 کلمات میں سے کوئی کلمہ یہاں آ جائے، یعنی میم جمع کے بعد ساکن حرف کی بحث کے اندر اگر ان 3 کلمات میں سے کوئی ایک آ جائے تو پھر وقفاً امام حمزہ جو ہیں وہ اس ہا کو پیش دے کے پڑھیں گے، ضمہ دے کے پڑھیں گے. لیکن یہ ضمہ جو ہے وہ اس قاعدے کے تحت نہیں ہوگا جو میم جمع کے بعد ساکن والے بحث میں قاعدہ آیا تھا. اس قاعدے کے تحت وہ ضمہ نہیں ہوگا، بلکہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے علیہم الیہم لدیہم والا قاعدہ، یہ اس کے تحت ضمہ آئے گا. جس طرح کہ ہمارے پاس کتاب کے اندر ہی مثال موجود ہے علیہم القتال والی، تو یہاں وقف ہم کرتے ہیں اگر تو امام حمزہ جو ہے وہ وقف للکل بالکسر مکملہ کی بجائے وہ ضمہ دے کے پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے علیہم. لیکن یہ ضمہ پچھلے قاعدے کے تحت ہوگا. لیکن امام کسائی جو ہیں وہ کسرہ کے ساتھ ہی پڑھیں گے علیہم. اسی طرح ابو عمرو بصری کی قرات بھی یہی ہے. تو لہذا دونوں کلمات کے اندر
تمام قرآ جو ہے وہ کسرہ ہی دے کے پڑھتے ہیں وقفاً، کما بہم اور ثم علیہم۔ اکیلے امام حمزہ ہیں جو ان 3 کلمات کے اندر ضمہ دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔